آج ہم لوگ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ پہلا حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، سبحان اللہ۔ دوسرا حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور فکر کرنے کی، تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت و مفروریت نے میراث کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والے کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر، سبحان اللہ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھتے وقت وہ اتنا مشغول ہو گیا، مطلب قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اس کے معنی پڑھ رہا ہے، اس کی تفسیر پڑھنے میں اتنا بزی ہو گیا کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملی، تو اللہ پاک اس کی ساری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری کر دیتا ہے بنا مانگے ہی، اس کو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے بنا مانگے ہی اس کی ساری دعائیں قبول فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ پھر تیسرا، ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھایا یا بھی اسی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا، سبحان اللہ۔ ایسے ہی جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی تھیلی جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، استغفر اللہ، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود و محفوظ ہے، ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی جس کا منہ کس کر باندھ دیا گیا ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے، مطلب اس کو کیا خود پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے، اور خاص کر تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے مشک کی تھیلی، مطلب عطر کی شیشی کا جو ڈھکن ہے اسے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی مہک چاروں طرف پھیل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو قرآن شریف یاد ہے، اس کے دل میں قرآن شریف زندہ ہے، مطلب وہ یاد ہے اسے، پر وہ رات میں غافل پڑا سوتا رہتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس مشک کی بوتل جیسی ہے، مطلب اس عطر کی شیشی جیسی ہے جس کا منہ ڈھکن سے بند کر دیا گیا ہے، مطلب اس کے اندر مہک تو موجود ہے لیکن اس میں ڈھکن لگا دیا گیا ہے، اس کی خوشبو کہیں نہیں پہنچ پا رہی، مطلب اس کی اندر اللہ نے خوبیاں دی ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کر پا رہا، اس کی توفیق چھین لی، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں قرآن شریف کی عبادت کرنے کی اور ایسی عبادت کرنے کی جس سے وہ راضی ہوتا ہے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسے آپ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں، اس کو عمل کریں، اس کو سمجھیں اور خاص کر میرے لیے بھی دعا کریں۔ تھینک یو، اللہ ہمیں معاف کر، ہم سے جو خطائیں گناہ غلطیاں ہو گئی اور اسے پڑھنے میں جو بھول چک جاتی ہو گئی اسے معاف فرما، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔